Islamic Library, enlightening about religion. لہو سے ہر کے ابھی تک یہ آ رہی ہے صدا کہ جنتوں کی بشارت ہیں کربلا والے. واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 8واں حصہ. واقعہ کربلا میں یزید کے لشکر میں شامل حر بن یزید رباہی کا ذکر اہمیت رکھتا ہے. جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا اور اس کی بے قراری اس کو ایک جگہ نہ ٹھہرنے دیتی تھی. کبھی وہ عمرو بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمرو بن سعد کو اس کا جواب نہ بناتا تو وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں. بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، دل دھڑک رہا ہے. ان کے بھائی مصعب بن یزید نے ان کا یہ حال دیکھ کر پوچھا کہ اے برادر، آپ مشہور جنگ آزما اور دلاور شجاع ہیں، آپ کے لیے یہ پہلا ہی مارکہ نہیں، بار بار جنگ کے خونی مناظر آپ کی نظر کے سامنے گزرے ہیں اور بہت سے دیو پیکر آپ کی خون آشام تلوار سے پیوندے خاک ہوئے ہیں. آپ کا یہ کیا حال ہے اور آپ پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ حر نے کہا کہ اے برادر، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے. بہشت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے. اسی اثنا میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی. فرماتے ہیں، کوئی ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے؟ یہ صدا تھی جس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں. دل بیتاب کو قرار بخشا اور اطمینان ہوا کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین میری پہلی جرأت سے چشم پوشی فرمائیں تو عجب نہیں. کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جاں فدا کرنے کے ارادے سے چل پڑو. گھوڑا دوڑایا اور امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر نیاز مندوں کے طریقوں پر رکاب تھامی اور عرض کیا کہ اے ابن رسول فرزند بطول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا. اپنی اس جسارت و مبارزت پر نادم ہوں، شرمندگی اور خجالت نظر نہیں آنے دیتی. آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت باندھی تو حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ کے کرم سے کیا بعید کہ عفو و جرم فرمائیں اور غلامان با اخلاص میں شامل کریں اور اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت دیں. حضرت امام نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے حر، دربار الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں. میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس عادت کے حصول کی اجازت دی. حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا. گھوڑا چپکا کر صف دشمناں پر پہنچا. حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر نے دولت سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا اور اس کا دامن پاک ہوا اور اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا اور باغ اٹھا کر گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا. عمرو بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے جاتا ہے. جب میدان میں پہنچا بھائی سے کہنے لگا، بھائی تو میرے لیے خضر راہ ہو گیا اور مجھے تو نے سخت ترین مملکہ سے نجات دلائی. میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور رفاقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. لشکر یزید کو اس واقعے سے نہایت حیرانی ہوئی. یہ واقعہ دیکھ کر عمرو بن سعد کے بدن پر لرزہ پڑ گیا اور وہ گھبرا اٹھا اور اس نے ایک شخص کو منتخب کر کے ان کے پاس بھیجا اور کہا
کہ کسی طرح اپنی چال بازی اور فریب کاری سے حر کو واپس لشکر میں لانے کی کوشش کرے، پھر بھی ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ شخص چلا اور حر سے آ کر کہنے لگا، اے حر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے کمال نادانی کی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دیا، جن کے ساتھ نان خشک کا ایک ٹکڑا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تیری اس نادانی پر افسوس آتا ہے۔ حر نے کہا، اے بے عقل ناصح، تجھے اپنی نادانی پر افسوس کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اس گلستان پر جاں قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ رضائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کونین میں کون سی دولت ہے؟ کہنے لگا، اے حر، میں خوب تجھے جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت و مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا، اے کم ہمت، اس حوصلے پر لعنت، اب تو ناصح بد باطن کو یقین ہو گیا کہ اس کی چرب زبانی حر پر اثر نہیں کر سکتی۔ اہل بیت کی محبت اس کے قلب پر اتر گئی ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس نے ایک تیر حر کے سینے پر کھینچ مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا، اس کو زمین پر پٹک دیا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، یکبارگی حر کی طرف دوڑ پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر ایک کا سر تلوار سے اڑا دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زمین سے اٹھا کر اس طرح پھینکا کہ گردن ٹوٹ گئی۔ تیسرا بھاگ نکلا اور حر نے اس کا تعاقب کیا۔ قریب پہنچ کر اس کی پشت پر نیزہ مارا، وہ سینے سے نکل گیا۔ اب حر نے لشکر ابن سعد کے خیمے پر حملہ کیا اور خوب زور کی جنگ ہوئی۔ لشکر ابن سعد کو حر کے جنگی ہنر کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ جاں باز صادق داد شجاعت دے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاں فدا کر گیا۔ حضرت امام علی مقام حر کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو زانوے مبارک پر رکھ کر اپنے پاک دامن سے اس کے چہرے کا غبار دور فرمانے لگے۔ ابھی رم کے جاں باقی تھی، ابن زہرا کے پھول کی مہکتے دامن کی خوشبو حر کے دماغ میں پہنچی۔ مشام جاں معطر ہو گیا، آنکھیں کھول دیں، دیکھا کہ ابن رسول اللہ کی گود میں ہے۔ اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتا ہوا فردوس بری کو روانہ ہوا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حر کے ساتھ اس کے بھائی اور غلام نے بھی نوبت بنوبت داد شجاعت دے کر اپنی جانیں اہل بیت پر قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے، اب صرف خاندان اہل بیت باقی ہے اور دشمنان بد باطن کی انہی پر نظر ہے۔ یہ حضرات پروانہ وار حضرت امام پر نثار ہیں۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چھوٹے سے لشکر میں سے اس مصیبت کے وقت میں کسی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ رفقا اور موالی میں سے کسی کو بھی تو اپنی جان پیاری نہ معلوم ہوئی۔ ساتھیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنی جان لے کر بھاگتا یا دشمنوں کی پناہ چاہتا۔ ہر ایک کی تمنا تھی اور ہر ایک کا اصرار تھا کہ پہلے شہادت ان کے حصے میں آئے۔ تنوں کا سر سے جدا ہونا اور راہ خدا میں شہادت پانا ان پر فجت کی کیفیت طاری کرتا تھا۔ ایک کو شہید ہوتا دیکھ کر دوسرے کے دلوں میں شہادتوں کی امنگیں جوش مارتی تھیں۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت و جواں مردی کے بے مثال نقوش ثبت فرمائے۔ اب تک نیاز مندوں اور عقیدت کیشوں کی مارکہ آرائیاں تھیں جنہوں نے علمبردارانِ شجاعت کو خاک و خون میں لٹا کر اپنی بہادری کے غلغلے دکھائے تھے۔ اب اسد اللہ کے شیران حق کا موقع ہے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں نے میدان کربلا کو جوالۂ نگاہ بنا دیا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ دشمنوں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔
اسد اللہی تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش باری، بنی ہاشم کی نبرد آزمائی اور جانثار حملوں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان نظر آنے لگا۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ ہر ساتھ نیا مبارز آتا تھا اور ہاتھ اٹھاتے ہی فنا ہو جاتا تھا۔ ان کی تیغ بے نیام اجل کا پیام تھی اور نوکے سنا قضا کا فرمان۔ تلواروں کی چمک نے نگاہیں خیرہ کر دیں اور حرب و ضرب کے جوہر دیکھ کر کوہ پیکر ترساں و ہراساں ہو گئے۔ جب بھی حملہ کیا تو صفیں درہم برہم کر ڈالیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کبھی میسرہ کی طرف رخ کیا تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جماعت کھڑی تھی جو اشارہ کرتے ہی لوٹ گئی۔ سائقہ کی طرح چپکنے والے تیغ خون میں ڈوب ڈوب نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اسی طرح خاندان امام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ خیمے سے چلتے تھے تو بل احیاء عند ربہم کے چمنستان کی دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ فرزندان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاربہ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلے کے لیے اٹھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ قہر الہی آ رہا ہے۔ ان کا ایک ایک ہنر در صف شکنی و مبارز نگنی میں فرق۔ الحاصل اہل بیت نے میدان کربلا میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں فدا کی اور تیر و سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا۔ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ است حسین